ایک بندہ ہے طارق محمود، اس نے جس بندے کی تصویر لگائی ہے نا، وہ ڈاکٹر خالد محمود سومرو کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے، وہ عالم دین ہے، اس کا نام ہے طارق محمود۔ جیسے علامہ راشد محمود ہے نا، اس کا بھائی ہے، اس سے یہاں چھوٹا ہے یا شاید اس سے بڑا ہے طارق محمود، وہ عالم دین ہے، دیوبندی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، اس کی تصویر ہے۔ ایک مرتبہ اس نے ماں بہن کی گالی مجھے دی، میں نے اس کو بولا کہ بھائی دیکھو، میں نے اللہ تعالیٰ پہ چھوڑا ہے، میں آپ کو گالی کا جواب نہیں دوں گا۔ پھر دوسری مرتبہ اس نے کمنٹ کیے ہیں اور بار بار وہ کمنٹ کرتا آ رہا ہے۔ میں تنگ آ گیا ہوں، تنگ میں اس لیے آ گیا ہوں کہ بھائی آپ کوئی غلطی میری نکالیں۔ میں نے آیتیں پڑھی ہیں اس میں، وہ سورۃ الاحزاب کی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس کو آپ غلط قرار دیں، آپ بولے مجھے کہ بھائی عرفان یہ آیت تو نے غلط پڑھی ہے، اس جگہ پہ تمہاری غلطی ہے، میں مانوں گا، ٹھیک ہے۔ یہاں نبی علیہ السلام کے فضائل پہ میں نے وہ بیان ریکارڈ کروایا ہے جو تقریباً 8 منٹ کا ہے، اس پہ آپ میری غلطی نکالیں، بھائی یہ حدیث تم نے غلط پڑھی ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث من گڑت ہے، اور اس کو اس محدثین نے صحیح نہیں کہا ہے۔ کچھ بتائیں نا مجھے بھی پتہ چلے، میرے علم میں اضافہ ہو۔ فضول میں بک بک کرنا یا فضول میں آ کے ایسے باتیں بنانا، پہلی بات تو آپ بات کو غور سے سنیں۔ اگر آپ کو اردو سمجھ نہیں آتی تو آپ کسی کو دے کے نا موبائل اور اس کو بولیں کہ بھائی یہ کیا بول رہا ہے مجھے بتائیں، اردو کو سمجھیں کہ بندہ اگلا کہہ کیا رہا ہے، پھر اس کے بعد اس کی مسٹیک نکالیں۔ بھائی اس نے اس جگہ پہ غلطی کی ہے، ٹھیک ہے غلطی کی ہے، اب یہ آپ غلطی اس کو بتائیں کہ بھائی یہ آپ کی غلطی ہے، اس کو آپ سدھاریں۔ اردو سمجھتے نہیں ہیں لوگ، پھر اکثر وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو انجینئر محمد علی مرزا کا اس نے سائیڈ اٹھایا ہوا ہے، یہ انجینئر محمد علی مرزا کا یہ ہے وہ ہے۔ یار میں انجینئر محمد علی مرزا کا کیا کہتے ہیں کوئی چمچہ نہیں ہوں، نہ ہی اس نے مجھے رکھا ہوا ہے یہاں پہ، اس کا رائٹ ہے، وہ جہنم میں بیٹھا ہوا ہے، دین کا کام کر رہا ہے، میں یہاں پہ بلڈی شاکری میں بیٹھا ہوا ہوں، یہ میرا پروفیشن ہے، میرا شوق ہے۔ 2021 سے میں یہ کام کرتا آ رہا ہوں، ابھی 2025 چل رہا ہے، 4-5 سال مجھے ہو چکے ہیں۔ مجھے گھر والے لوگ روکتے ہیں، پڑوس والے روکتے ہیں، رشتہ دار روکتے ہیں، میں کسی کی نہیں مانتا۔ بھائی میرا کام ہی یہ ہے، میں پہلے قرآن کی آیات پڑھتا ہوں، پھر اس کا ترجمہ کرتا ہوں اور احادیث پڑھتا ہوں، اس پہ ریسرچ کرتا ہوں، دن رات اس پہ ایکسرسائز کرتا ہوں، ان کو یاد کرتا ہوں۔ یہ میرا ایک پروفیشن ہے، میرا رائٹ ہے۔ ہاں میری غلطی آپ کو کہیں نظر آ رہی ہے تو آپ اس غلطی کو دیکھیں، عرفان آپ نے یہاں پہ غلطی کی ہے، اس کو آپ سدھاریں۔ اور الحمدللہ میں حافظ قرآن ہوں، حافظ ہوا ہوں 2013 میں۔ کوئی بات نہیں، آپ اٹھ کے ہی نا ایسے گالی دیں گے، پھر بدتمیزی کریں گے، پھر اور لوگوں کی بھی بولیں گے، بھائی کیا فائدہ؟ مجھے بتائیں اس میں سے نکلے گا کیا؟ یہ تو وہی بات ہوئی نا، نہ خود کھیلیں گے نہ دوسروں کو کھیلنے دیں گے۔ یا آپ ایسا کریں کہ آپ خود آ جائیں، مائک اٹھائیں اور میری طرح موبائل اٹھائیں، ایسے نا یوں بیان کریں، پھر آپ کو پتہ چلے کہ بیان کرنا آسان ہے یا مشکل ہے، ٹھیک ہے؟ تو آئندہ آپ نے ایسے نہیں کرنا، اور میں آپ کے لیے دعا مانگتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے، قرآن و سنت کو سمجھنے کی آپ کو توفیق عطا فرمائے، اور مجھے بھی قرآن و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیونکہ آپ کو یہ لگ رہا ہوگا کہ مجھے سمجھ آ رہا ہے، بس نہیں، میں اتنا بھی قابل احترام نہیں ہوں، اسلام کا چھوٹا سا طالب علم ہوں، اور دین اسلام سیکھ رہا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشن کو آگے لے جانا چاہتا ہوں، جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، سکھایا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اہل بیت علیہم السلام اجمعین سے گزرتا ہوا دین ہمارے طرف آیا ہے۔ پہلے یہ نسل در نسل ٹرانسفر ہوا تھا، ابھی یہ کتابی شکل میں آ چکا ہے۔ الحمدللہ قرآن پاک بھی ہمارے پاس پرنٹ موجود ہے، احادیث کا بھی پرنٹ موجود ہے، سب کچھ ہمارے پاس اویلیبل ہے۔ اس کو ہم مانیں، اس پہ عمل کریں، اور لوگوں کو بتائیں کہ بھائی آپ اس دین کو فالو کریں، ٹھیک ہے؟ یہ ہوتا ہے طریقہ ایک، کسی کو سمجھانے کا یا کسی کو سمجھنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ بندہ طریقہ کوئی سیکھے، تمیز سیکھے، حیا سیکھے، شرم سیکھے، اس کے بعد کسی کو کہے۔ اب اٹھ کے گالی دینا یا بدتمیزی کرنا، یہ کہاں کا طریقہ ہے، یہ سلیقہ ہے؟ بدتمیز قسم کے لوگوں سے سخت نفرت ہے اللہ تعالیٰ کو، آپ کو پتہ ہے، لیکن آپ کو نہیں پتہ، معذرت کے ساتھ۔ تو کہنے کا مقصد ہے
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے۔ ٹھیک ہو گیا۔